سر مریم نواز صاحب نے رول آؤٹ کر دیا اس بات کو کہ مذاکرات ہوں گے، مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے اب ہم بس تحریک چلے گی اور تحریک سے یہ حکومت جائے گی، تو اسیفہ یہ دینا نہیں چاہتے، کنسنسس نہیں ہے، سندھ میں حکومت جو ہے ڈیزالو نہیں ہوگی، اب کیا آپشن ہے پھر ان کے پاس؟ دیکھیں جب ادھر سے مذاکرات کی آفر ہی نہ ہو رہی ہو اور ایک رپورٹر اٹھ کے سوال کر دے کہ محترمہ اگر وہ عمران خان صاحب سے مذاکرات آپ کریں گے تو کن شرائط پہ کریں گے، تو اس پہ ان کا کیا جواب ہوگا؟ انہوں نے یہی کہنا نا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے نہیں، کر کون رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اصل میں مذاکرات کا تو ماحول کبھی بنا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اگر مریم صاحبہ کے بیان کو ڈسکس کریں تو یہ زیادتی ہوگی۔ ٹھیک، اچھا پی پی رہنما کہتے ہیں جی لانگ وار سے پہلے نتائج حاصل ہو جائیں گے، کیسے، ہاؤ از پاسبل؟ دیکھیں جب آپ ایک پبلک پریشر کسی بھی گورنمنٹ پہ ایگزرٹ کرتے ہیں تو اس کے اثرات کچھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ ہوتے ہیں، کچھ ویزیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ انویزیبل ہوتے ہیں۔ جب میرے خیال میں جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی نتائج حاصل ہو جائیں گے تو اس میں شاید اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت ڈیزالو ہو جائے گی یا ہونی چاہیے یا کوئی یعنی کہ کوئی چینج آف فیس کوئی بڑا وہ ہو جائے گا، ان کا شاید مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی پبلک ریلیف، کہ ہم حکومت پہ دباؤ بڑھائیں گے تو حکومت کو جو کچھ سخت میئرز لینے ہیں اکانومی کی ٹھیک کرنے کے لیے تو ان کی بجائے وہ عوام کو ریلیف، جیسے وہ الیکشن ایئر کے موقع پر بہت سے اکانومی سے اس کی روح سے ہٹ کے ایسے سٹیپس لیے جاتے ہیں کہ ہم عوام کو سٹیپس ان کے ایجنڈے پہ نہیں ہے، ویسے پی ڈی ایم کے ایجنڈے پہ نہیں ہے، اگر عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہے پی ڈی ایم کو اس سے کیا، ان کو ریلیف ملنا چاہیے سر؟ نہیں، پی ڈی ایم کا ایک ایجنڈا وہ جو ایک حکومت کہتی ہے کہ جی وہ این آر او مانگ رہے ہیں، دیکھیں این آر او کون دے سکتا ہے اور کیسے دے سکتا ہے؟ کیسے سارے کورٹ میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ججز کے پاس کون جا کے این آر او کی وہ کرتا ہے؟ ایک بھی نہیں ہے، اور تھوڑی سی جو ایک ریلیف دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ریفرنس فائل ہوا ہے، وہ ان کا وہ چلان ہو گیا ہے، چلان چارج شیٹ ہو گئے ہیں تو ان کو پکڑ لیا ہے شہباز شریف صاحب کو، ادھر سے زرداری صاحب کو نہیں پکڑا کہ وہ بھی چارج شیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اب جو کہ نہیں پکڑنا چاہیے، تو یہ ایک ریلیف ہے، وہ کسی کو دے دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے۔ اس سے بڑھ کے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب مریم نواز کو اگر انہوں نے نہیں پکڑنا چاہتے ہیں اور نہیں پکڑا، اس کو وہ کوئی این آر او کی شکل دے دے تو وہ تو یہ تو پھر زیادتی ہوگی، جسٹ ایک سیاسی بیان ہے۔ بالکل ٹھیک سر، عوام کو جو ریلیف ملتا ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے، یعنی ڈائریکٹ پروڈکٹ نہیں ہے، وہ بائی پروڈکٹ آ جاتی ہے کہ وہ اپنا کچھ گین کرنا چاہتے ہیں، وہ ہو نہ ہو عوام کو کچھ ریلیف مل گیا، ڈائریکٹلی وہ نہیں چاہتے، کیا کہیں؟ نہیں دیکھیں اصل میں اس وقت جو ایجیٹیشن اور سارا یہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے یہ ہے نیکسٹ الیکشن کی تیاری، ٹھیک ہے، ٹو ارلی، اٹس ناٹ ٹو ارلی۔ عمران خان کا مومنٹم کہاں سے بنا تھا؟ 2014 کا انہوں نے جب دھرنا دیا تو اس کے بعد سارے جو بائی الیکشن تھے نا انہوں نے جیتے، وہ ان کی ایسی ٹریڈیشنل سیٹس پہ جا کے انہوں نے ایمبش کیا کہ وہ وہاں سے یعنی کہ اٹ واز ان دا ایئر کہ نیکسٹ گورنمنٹ ول بی آف عمران خان۔ اب ہم اگر اس کو تھوڑا سلیکٹڈ بھی کہہ دیں یا جیسے بھی وہ کہیں، لیکن ایک وہ پاپولر جنرل امپریشن بن چکا تھا، ہاں پاپولر ووٹ سے آئے اور کے پی سے ان کی ویو شروع ہوئی اور آگے نارتھ پنجاب میں انٹر ہوئے جو کہ تقریباً گجرات اور گوجرانوالہ تک آئی، آگے بھی انہوں نے بہت اچھا ووٹ لیا۔ اچھا وہ اب کیسے ہوا؟ وہ کوئی دیکھیں مینیفیسٹو یا وہ انٹلیکچوئل ڈسکشن وہ ان سے تو نہیں ہوا، وہ پبلک کے پاس گئے، اس حکومت پہ انہوں نے اپنا وہ کیا نام ہے اپنا کیس پیش کیا اور اس وجہ سے وہ اگلا الیکشن وہ کر کے آگے۔ اب اس حکومت کو بھی یہی اس اپوزیشن کو یہی لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابھی سے اس طرح کا کوئی مومنٹم نہ بنایا تو اگلا الیکشن ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا کیس اتنا سٹرانگ نہ بنے۔ میں بھی آنا چاہوں گا ویسے ہماری بات کی بالکل صحیح، جب ان کو اختیار تھا مطلب انہوں نے کیا دھرنا بھی دیا، انہوں نے اپنے ہر حلقے میں جا کے اپنا کیس بھی پریزنٹ کیا، ان کو کریٹیسائز بھی کیا، تو میرے خیال میں اپوزیشن کا بھی جمہوری حق ہے، ان کو بھی اگر اختیار دیں ایسا کرنے دیں تو اس میں اس لیے لگتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ آنا چاہ رہے تھے، چینج لانا چاہ رہے تھے، ان کو ایک لانگ ورک کرنا پڑا، اب ان کو سر اتنا لانگ ورک کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں کن کو اتنا لانگ ورک، پی ڈی ایم کیوں اتنا ارلی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اٹس ناٹ ٹو ارلی، انہوں نے کون سے جا کے دھرنا دے دیا ہے؟ ابھی یہ بیانات دیکھیں انہوں نے جب پی ڈی ایم لانچ کی اگست سپتمبر میں تو انہوں نے کہا جی دسمبر میں ہم ریزائن دے دیں گے اور اس کے بعد عمران خان 31 دسمبر کو گھر چلا جائے گا، جنوری اور فروری میں نئے الیکشن ہوں گے۔
تو حالات کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے آپ کو ایوالو کر رہے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے کہا 31 دسمبر تک ریزگنیشن اپنے ہیڈز کو دے دے, پارٹی ہیڈز کو دے دے. اب کہا کہ جی 31 دسمبر تک ریزگنیشن آ جائیں گے, اس کے بعد ہم فیبروری میں اس کو وہ کریں گے. اب کہا ہے کہ جی ہم 7 سینٹ کے الیکشنز, تو اس میں تھوڑی چینج آتی رہے گی. تو حکومت کو چاہیے کہ اب لائز شاید ہو گیا کہ گراتے گراتے بھی کوئی ٹائم لگے گا, تو اچھا گرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے ٹھیک, لیکن اپنا اگلا الیکشن بھی تو انہوں نے بچانا ہے. ٹھیک ہے سر, نواز شریف صاحب جنوری میں عمرے پر جائیں گے, یہ موو کیا پیغام دیتا ہے, کس کو دینا چاہ رہے ہیں, کیا پیغام ہے؟ لیکن یہ پاکستان نہیں آ رہے لیکن عمرے پہ جا رہے ہیں. ہاں, یہ کورٹس کو پہلی بات عمران خان کی گورنمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے کتنی بڑی حماقت کی مجھے باہر جانے کی اجازت دے کر. دوسری ادھر کی کورٹس کو جنہوں نے ان کو بڑے آرام سے جانے دیا, اور ان کے ایئر ایمبولینس آئی اور وہ قطری گریپس انہوں نے کھائے, اور پھر فوٹو بھی انہوں نے ریلیز کرائے. اور تیسری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ, اور ساتھ اپنے ووٹر اپنے کانسٹیچوئنسی کو کہ بھی میں بالکل ٹھیک ہوں اور ادھر آ گیا ہوں, خیریت سے ہوں, عمرہ بھی کر رہا ہوں, واپس کے ریسٹورینٹس کی فوٹو شوٹو وہ ان کی ساری آتی رہیں گی. تو یہ جسٹ عوام کی نظروں میں اس حکومت کو گندا کرنے کی ایک بہت اچھی اور پاکیزہ ایک حرکت ہے کہ میں عمرے پہ وہ جا رہا ہوں اور حکومت ادھر بیٹھ کے کل ملا رہی ہے کہ ہمیں اس کو واپس لائیں گے. ابھی جانے کیوں دیا تھا؟ ٹھیک ہے, اسی طرح کورٹس کے کچھ کوشچن مارک. سر اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے کہنا تھا جانے کیوں نہیں دیا تھا؟ نہیں, یہ بھی تو سوال تھا نا. انہوں نے ایسی زبردست ایکٹنگ کی, لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. دیکھیں پالیٹکس میں نا آپ کو بڑے اسٹرانگ ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں. اس وقت جذباتی یا وہ آپ ڈر کے آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ان کو کچھ ہو جاتا تو ان کے دل میں خوف تھا کہ جی وہ حکومت, اس طرح کے بیانات آ رہے تھے کہ جی پنجاب محترمہ کی شہادت کے موقع پر اگر زرداری صاحب کھپے کا نعرہ نہ لگاتے تو پاکستان اس وقت کہاں کھڑا تھا؟ آپ خود جانتے ہیں. اگر میاں صاحب کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا اور میاں صاحب کے پیچھے کوئی ایسا بندہ بھی نہیں تھا کہ جو اس کو اس طرح سنبھالتا جس طرح زرداری صاحب نے سارے آپ دو چیزوں کو بالکل وہ نہ کریں. محترمہ ایک اور کلاس کی لیڈر تھیں اور نواز شریف تو ان کی فالوئنگ تو ہے نا یہاں پہ, دونوں کی ہے. دیکھیں فالوئنگ میں بھی فرق ہے. ایک ان کے پیچھے جو کلاس کھڑی ہے بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے ورکر کی, ایک وہ ایک ایجوکیٹڈ ذرا ریفائنڈ قسم کی وہ کلاس ہے. ان میں ایک پولیٹیکل میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایجوکیشن ہو سکتی تھی, سچویشن کریٹ ہو سکتی تھی. خدا نہ خواستہ اگر ان کی جو کلاس ہے نا ووٹر کلاس, وہ ایک دکاندار ٹائپ ہے گلی, وہ آتے ہیں, حکومت کو رسک لینا چاہیے تھا, ان کو رکھنا چاہیے تھا. ووٹ کرتے ہیں اور ووٹ کر کے اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ بھی اب اگر جس طرح یہ حکومت کام کر رہی ہے اور ان کے آ کے انہوں نے سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب میں ان کا ووٹ چھینا ہے, تو وہ کوئی اتنا بڑا ووٹ تھا نہیں. لیکن وہ یہ ایک بہت بڑا کیس ہے آنے والی. ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں گے اور کورٹ کے جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہوگا کہ کس طرح ایک آدمی کنوکٹڈ ہے, اس کو کیا نام ہے کوٹ لکھپت جیل میں رکھا ہوا ہے, اس کے اے سی اتارے جا رہے ہیں, لیکن وہی آرام سے جو کوٹ لکھپت جیل سے نکال کے سروسز ہاسپٹل سے لایا جاتا ہے, اور ادھر سے بڑی منتیں ترلے کہ جی خدا کے لیے آپ یہ سب چلے جائیں اپنا علاج کرا لیں, اور وہ باہر چلے جاتے ہیں. ایسے سب آن لائن کلاسز جو ہے اوبویسلی پرائیویٹ سیکٹرز تو اس کو کر رہا ہے, اور لیکن جو پبلک سیکٹر ہے وہاں پہ نہیں پاسبل. غریب لوگوں کے بچے ہیں, نہ ان کے گھر فیسلٹیز ہیں. اس سسٹم کو ہم پیرالل کیسے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں تاکہ ایک عام غریب آدمی کا بچہ جو ہے نا وہ بھی ایجوکیشن حاصل کر سکے؟ کیونکہ کورونا جس تیزی سے میوٹیشن اس میں ہو رہی ہے, نئے سے نئے انواع اس میں آ رہی ہیں, تو اتنی تیزی سے تو ویکسینز بھی نہیں بن سکتی, اور پتہ نہیں ہے پھر سسٹم کب تک چلتا ہے, سال چلتا ہے, 2 سال چلتا ہے, تو اتنی دیر تو بچوں کو گھر میں نہیں بٹھایا جا سکتا لاجیکلی. دیکھیں ایک تو غلطی ہم وہاں سے ہوتی ہے جب ہم سویپنگ لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں پورے کنٹری میں. ٹھیک ہے, اگر اس کو ایریا وائز اور ڈیٹا وائز ہم وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن تو ہم ہاں ایگزیکٹلی یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک شکل ہے جو سکولوں میں بھی امپوز کی جا سکتی تھی, کہ جیسے رورل ایریاز ہیں کہ وہاں پہ اتنے کیسز نہیں ہیں تو وہاں پہ یہ جاری رکھا جا سکتا تھا. دوسرا یہ جو ڈسٹینس لرننگ ہے یا آن لائن لرننگ ہے, اس وقت وہ
मेरे ख्याल में स्मार्टफोन जो है अब उसकी आउटरीच हर जगह पे है, उसमें हुकूमत जो फैसिलिटेट कर सकती है वो कुछ इंटरनेट डेटा पैकेजेस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस कराए। हुकूमत ने सबको जो है ना सारे सेक्टर्स को बड़े बड़े पैकेजेस दिए, ठीक है, 1200 बिलियन रुपीस का जब बहुत बड़ा पैकेज दिया, आपको याद होगा, और उन्होंने इमरान खान साहब ने खुद उसको अनवील किया था और अपने सामने वो एंकर्स को बिठा दिया था, और उनमें से किसी एंकर ने ना उस पे पैकेज पे एक क्वेश्चन भी नहीं किया था। बिल्कुल ऐसे वो कोई मीर शकील रहमान का केस लेके बैठ गया और कोई अपने रोड की बात को, खैर ठीक। तो उसमें अब नकवी साहब जैसे बात कर रहे हैं कि हमने इस मामले पे तो तवज्जो नहीं दी। देखिए वाकई इस पे नहीं दी, और पहले इसकी शायद जरूरत भी इतनी फील नहीं की गई, लेकिन जब कोरोना आया तो वो सबका फोकस हो गया वेंटिलेटर्स पर कि जी वेंटिलेटर्स नहीं है, वेंटिलेटर पूरे हो गए, हुकूमत वेंटिलेटर बना रही है, इतने हम इंपोर्ट कर लेंगे। फर्स्ट रिएक्शन हेल्थ फैसिलिटीज पे आया, उस पे आया। बिल्कुल ठीक। अब साथ साथ इसकी जरूरत बढ़ रही है, तो ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन जो लर्निंग वर्किंग है, आपका ऑफिस का काम है, आपका बिजनेस है, सारा कुछ, अब वो तकरीबन एक दुनिया में बहुत बड़ी शिफ्ट आ चुकी है कि हमें डिजिटल जाना होगा, और हमारी जिंदगी में लाइफस्टाइल में काफी हद तक जो है ना ये ऑनलाइन का जो है काम आ चुका है। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए अब हुकूमत को SOPs उस पर बनाने चाहिए, स्कूलों में, वर्क प्लेसेस पर, हर सेक्टर में इसकी गुंजाइश रखनी चाहिए कि कितना काम फिजिकली होगा, कितना काम जो है ना ऑनलाइन होगा। ठीक। तो उसमें फिर इन्वेस्ट भी करना चाहिए, कुछ पैकेजेस, और वो भी मैकेनिज्म डेवलप कर लेना चाहिए था अब तक, और अगर नहीं किया तो शायद इस पे स्टार्ट कर दें। सर गैस किल्लत से चूल्हे ठंडे लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया, अब डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ प्रॉब्लम है, और गर्मियाँ आती हैं तो बिजली पूरी नहीं होती, सर्दियाँ आती हैं तो गैस पूरी नहीं होती। अब जो हमारे प्लानिंग डिवीजन के लोग प्लानिंग करते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि सर्दियों में गैस की किल्लत हो सकती है, तो क्या करना चाहिए, उसके अल्टरनेट्स क्या होंगे? इसमें आपकी मुल्क की सवरेनिटी दूसरे मुल्कों ने अपने हाथ में रखी होती है। आपको याद होगा 2012 में आसिफ जरदारी साहब ने ईरान पाकिस्तान पाइप गैस लाइन का इफ्तिताह किया था, ठीक है। अब उधर ईरान की तरफ से सारा काम हो चुका है, जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसके ऊपर 1 इंच भी काम नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। जबकि ट्रंप ने आके जब वो पाबंदियां मजीद लगाई, वो तो आया 2016 में, ठीक है। तो 2012 से लेकर 2016 तक हमारी तरफ से कोई उस प्रोजेक्ट के पेशरफ्त नहीं हुई। उसकी वजह अमेरिका से ज्यादा हमारे दूसरे इस्लामी बरादर ममालिक थे कि जो इस मंसूबे के खिलाफ थे। तो इसकी वजह से अब हुकूमतें हैं, वो आपको पता है कि आपके मुल्क में गैस नहीं, वी आर गैस टॉप कंट्री, बिजली भी हमारे वो फ्यूल हमारे पास है नहीं, इंपोर्टेड फ्यूल पे हमारी बिजली बनती है। गैस हमारे जो लोकल रिजर्व्स थे वो सारे डोमेस्टिक वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं, तो हमें उसके अल्टरनेटिव पे जाना चाहिए था, उस पे हम काम नहीं कर रहे हम। तो इसमें जो पिछली हुकूमतें हैं उन सबको अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन हम इस इशू पे बात नहीं करते। वो इमरान खान साहब है वो NRO की बात करते हैं, तो इस मुजरिमाना गफलत पे पकड़े पिछली हुकूमतों को। सर कैसे फोकस होगा? फोकस तो होने नहीं दे रहे, क्योंकि काम करते हैं तो फिर सिस्टम जो है उसमें इस किस्म के जब धरने और लॉन्ग मार्च इस किस्म की सूरत हाल होगी तो हुकूमत ऑब्वियसली डिफोकस होती है, फिर वो इनको हैंडल और टैकल करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाती है बजाय कि असल काम करे। नहीं, हुकूमत फोकस्ड है, प्रोजेक्शन नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम पंजाब गवर्नमेंट है, उसने अपने 25 सेक्टर्स में पॉलिसी दी है फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पेशल एजुकेशन, टूरिज्म, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, वरना ये 47 की पॉलिसीज चल रही है। गैस का क्या करें अगर ईरान वाला मनसूबा काबिल अमल नहीं रहा या कोई प्रेशर है हम पे, तो फिर व्हाट्स द अल्टरनेट? देखिए गैस जो है ना ये कोई इशू हम पहली दफा नहीं डिस्कस कर रहे, जैसे बासिर साहब ने कहा कि सर्दियां आएंगी तो हम गैस को डिस्कस कर रहे होंगे, गर्मी आएंगी तो बिजली को डिस्कस कर रहे होंगे, ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन हुकूमत काम कर रही है और इसने काम किया है, अपनी प्रोजेक्शन ही नहीं कर रहे। अब ये जो बिजली की बात हो रही है, IPPs के साथ आके उन्होंने जो सारे एग्रीमेंट से रिवाइज किए हैं,
کہ جیسے حکومت میں یہ سرکولر ڈیٹ ہے تو وہ ذرا کم ہو، لیکن اس کی پروجیکشن نہیں ہوگی. وہ کوئی بھی اٹھے گا، ان کا مشیر کوئی وہ اسپوکس پرسن ہے، وہ این آر او کر کے وہ چلے جاتے ہیں. ریفارمز بہت کی ہے انہوں نے، ہر سیکٹر پہ پالیسی دی ہے اور ہر سیکٹر پہ انہوں نے کام کیا ہے، لیکن بتائیں گے نہیں تو اب عوام جا کے سیکریٹریٹ میں جا کے یا کسی منسٹر کے اس فائل میں دبی ہوئی پالیسی کو کون پڑھے گا؟ یہ حکومت کی جو ہے نا کمیونیکیشن اسٹریٹجی اور ان کے جو انفارمیشن کے ڈپارٹمنٹ ہے ان کی فیلور ہے کہ وہ کچھ بتا ہی نہیں سکے عوام کو. بالکل ٹھیک، وہ بہت پروجیکشن. بہت شکریہ.